اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتاسع ما زال والعاشر ما باریا والہادی عشر من فکا والثانی عشر ما فتیا۔ بے شماری افعال ناقصہ کے بارے میں چل رہی تھی، تو بحث کرتے ہوئے ہم آج یہاں پہنچے ہیں کہ افعال ناقصہ میں سے نامہ جو ہے 13 تھے ٹوٹل۔ نامہ جو ہے ما زالہ ہے، 10واں ما باریا ہے اور 11واں من فکا اور 12واں ما فاتحہ ہے، یعنی یہ 4 ما زالہ، ما باریا، من فکا اور ما فاتحہ، یہ جو 4 ہیں دوبارہ عرض کر دوں، یہ 4 ما زالہ، ما باریا، من فکا اور ما فاتحہ، یہ جو 4 ہیں یہ چاروں کیا کرتے ہیں؟ ان چاروں میں سے ہر ایک جو ہے اپنی خبر کو اسم کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، خبر کو اسم کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ جب سے اس کو قبول کیا ہے یہ خبر اسم کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت ہے۔ مثلا اچھا، اس سے پہلے یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جو 4 ہیں یہ اپنی خبر کو اسم کے لیے ثابت کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے جب سے اس کو قبول کیا ہے۔ ان چاروں کو نا نفی بھی لازم ہے، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ما کے بغیر ہوں، یعنی زالہ و ما ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں کے ساتھ ما جو نفی، ان کو نفی لازم ہے، ما زالہ، ما باریا، من فکا، ما فاتحہ، یہ ما ان کے ساتھ آتی ہے، ما ان کو لازم ہے، اور یہ خبر کو اسم کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ جیسے مثلا مثال دیتا چلوں، ما زال زید عالمن، یہاں کیا ہوگا؟ یعنی زید ہمیشہ عالم ہے، ما زال زید عالمن، زید ہمیشہ عالم ہے۔ من فکا بکر عاقلن، بکر ہمیشہ عاقل ہے، تو وہ جو خبر تھی اس کو اسم کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ ثابت کیا ہے۔ یہ ہے ان چاروں کا کردار۔ پس یہ 4 کیا ہیں؟ خبر کو اسم کے لیے ثابت کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے جب سے اس کو قبول کیا ہے، اور ان کو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نفی کے بغیر نہیں آئے، نفی ان سب 4 سے پہلے نفی لازم ہے۔ مثال دی ہے، دوسری مثال بھی، ما باریا زید صائمن، زید ہمیشہ روزے دار ہے، تو صائم زید کے لیے جو ہیں یہ ہمیشہ کو کیا کر دیا؟ ما باریا نے ثابت کیا ہے، خبر کو اسم کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اور آخری جو ہے ہمارا افعال ناقصہ میں سے وہ لیسا ہے۔ لیسا کیا کرتا ہے؟ یہ مضمون جملہ کی نفی کے لیے آتا ہے، زمان حال میں مضمون جملہ کی نفی کے لیے، اور بعد نے کہا کہ لکل زمان، ہر زمان کی نفی کے لیے آتا ہے۔ یہ بے شماری الحمدللہ بلطف خدا تمام ہوئی۔ ابھی یہاں نا کچھ نکات ہیں، اسی افعال ناقصہ کی بحث کے آخر میں کچھ نکات ہیں جو کہ بہت ہی مہم نکات ہیں، تو انشاءاللہ خصوصی توجہ کا طالب ہوں آپ عزیزوں کا۔ وہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا، سوال ہے کیا جائز ہے؟ افعال ناقصہ کی خبروں کو افعال ناقصہ کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے؟ جی جائز ہے۔ افعال ناقصہ کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے، سب میں جائز ہے، اس میں کوئی مطلب ہے نہیں ہے اختلافی بات کے بعد میں ہے بعد میں نہیں ہے۔ دوبارہ دیکھیں، افعال ناقصہ کی خبروں کو افعال ناقصہ کے اسماء پر، اسماء کی بات کر رہا ہوں، اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے، سب پر، جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں اس میں کوئی مطلب ہے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا افعال ناقصہ کی خبروں کو خود افعال ناقصہ پر، یہاں معمولاً دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا نا مخلوط کر جاتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ افعال ناقصہ کی خبروں کو
مقدم اسم پر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کبھی وہ بتا دیتے ہیں کہ جب گویا بات ہو رہی ہے افعال ناقصہ کی خبروں کو خود افعال ناقصہ پر، یہ چیزیں الگ الگ ہیں۔ پھر میں عرض کروں افعال ناقصہ کی خبروں کو اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے سب میں۔ دوسری چیز، افعال ناقصہ کی خبروں کو کیا خود افعال ناقصہ پر، خود کانا پر، سارا پر، خود ان پہ مقدم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں کہ جائز ہے، خبروں کو بھی افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے، البتہ سوائے لیسا کے اور وہ افعال جن کے شروع میں ما آ رہا ہے، ما زال ما بارئ من فکا، جن کے شروع میں ما ہے ان میں، اور لیسا کے شروع میں خبر کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی سب پر خبر کا مقدم کرنا بھی حتیٰ جائز ہے۔ افعال ناقصہ کی خبروں کو خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم کرنا جائز ہے سوائے لیسا کے اور جن کے شروع میں ما آ رہا ہے۔ اور بعض نے حتیٰ یہ بھی کہا ہے کہ سب پہ جائز ہے، سب پہ جائز ہے سوائے ما دامہ کے، یعنی ما دامہ پر خبر کو مقدم نہیں کر سکتے، باقی جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں سب پر جو ہے خبر مقدم کر سکتے ہیں، بعض کا یہ کہنا ہے۔ جی آخری مطلب آپ کی خدمت میں، عزیزوں کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ جی کیا افعال ناقصہ کے اسماء کو، خبروں کی بات نہیں کر رہا، اسماء کو کیا خود افعال ناقصہ پر مقدم کر سکتے ہیں؟ افعال ناقصہ کے اسماء کو ان افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایک مطلب ہے اور تطبیق کرتے ہیں کہ افعال ناقصہ سے جو چیزیں مشتق ہوتی ہیں، مثلا کانا سے یکون و کائنون، افعال ناقصہ کے جو مشتقات ہیں یہ وہی عمل کرتے ہیں جو ان افعال کا عمل ہے۔ یہ افعال کیا کرتے ہیں؟ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، تو ان کے جو مشتقات ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی وہی عمل کرتے ہیں جو یہ خود افعال ناقصہ عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتاسع ما زال والعاشر ما بارئ، افعال ناقصہ میں سے نامہ ما زال ہے، والعاشر اور 10واں ما بارئ ہے، والحادی عشرہ اور 11واں منفکہ ہے، 11واں منفکہ ہے، والثانی عشرہ اور 12واں، کہیں اشتباہ نہ کہو، والحادی عشرہ 11واں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، منفکہ ہے، والثانی عشرہ اور 12واں ما فاتحہ ہے۔ وقد یقال بکسر التاء والحمزۃ، کبھی تا کے کسرہ اور حمزہ بھی کہا جاتا ہے، ما فاتحی و ما افتح، وکل واحد من هذه الافعال الاربعۃ، ان چار میں سے ہر ایک، چار میں سے کون یعنی چار، ما زال ما بارئ من فکا ما فاتحہ، ان چار میں سے ہر ایک لدوام ثبوت خبرہا لاسمہا، اپنی خبر کو اسم کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، مذ قابلہ، جب سے اس کو قبول کیا ہے، وَيَلْزِمُهَا النَّفْيُ، ہاں اور ان افعال اربع جو بتائے ہیں، افعال اربع چار کو نفی لازم ہے۔ مثل ما زال زید عالما، زید ہمیشہ عالم ہے، وما بارئ زید صائما، زید ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، وما فاتحہ امر فاضلا، اور امر ہمیشہ فاضل ہے، من فک بکر عاقلا، بکر ہمیشہ عاقل ہے، والثالث عشرہ اور 13واں، افعال نقص 13 تھے، آخری کیا ہے؟ لیسا ہے، والثالث عشرہ 13واں لیسا ہے، وہیا لنفی مضمون الجملۃ فی زمان الحال، یہ لیسا کیا کرتا ہے؟ لنفی مضمون الجملۃ، مضمون جملہ کی نفی کے لیے زمان حال میں، وقال بعضهم فی کل زمان، اور بعض نے کہا ہے فی کل زمان، ہر زمان کی نفی کے لیے، مثلو لیس زید قائما، زید قائم نہیں ہے۔ آخر میں یہ افعال ناقصہ تو تمام ہو گئے، ان کے آخری جو چند نکات ہیں نا ان پہ بات کرنی ہے۔ وعلم، آپ جان لیں، انا تقدیم اخبار هذه الافعال علی اسمائها جائز،
ان افعال کی خبروں کو علی اسماء ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے، بے ابقائے عملہا ان کے عمل کو باقی رکھتے ہوئے۔ عمل بھی باطل نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ اگر خبر اسم پر مقدم ہو گئی تو عمل ممکن ہے باطل ہو جائے، نہیں، عمل کو باقی رکھتے ہوئے عمل بھی باقی رہے گا۔ مثلو جیسے مثال پہ دھیان دینا، کانا قائمن زیدن، تو یہ کیا ہوا ہے؟ قائمن جو خبر تھی، زید جو اسم ہے اس پہ مقدم ہوا ہے، ورنہ ایسے تھا کانا زیدن قائمن، سیدھا یہ تھا۔ اب یہ ہو گیا کانا قائمن زیدن، قائمن جو خبر ہے اس کو زید پر جو اسم ہے اس پہ مقدم کیا ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِي الْبَوَاقِي، اسی پر قیاس کرو فی البواقی، باقیوں میں بھی، یعنی یہ تو ہم نے صرف کانا کی مثال دی ہے نا، کانا کی جو خبر تھی اس کو اسم پہ مقدم کر کے دکھایا ہے، باقی یہ تو 13 ہے نا، باقیوں کو بھی اسی پر قیاس کرو، یعنی خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ وَأَيْضًا، اور اسی طرح تقدیم و اخبارها علی انفسها جائز، افعال ناقصہ کی خبروں کو علی انفسها خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم کرنا جائز ہے۔ ایزن کیوں کہا؟ یعنی جس طرح خبر کو افعال ناقصہ کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، ایزن اسی طرح کیا ہے؟ افعال ناقصہ کی خبروں کو علی انفسها خود افعال ناقصہ پر بھی مقدم کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ سوا لیسا والافعال التی کان فی اوائلها ما، سوائے لیسا کے اور ان افعال کے جن کے شروع میں اوائل افعال یعنی جن افعال کے شروع میں کیا ہے؟ ما ہے۔ مثلو قائمن کان زیدن، زید کھڑا ہوا، وقال بعضهم تقدیم الاخبار علی هذه الافعال ایضا جائز، اور بعض نے کہا ہے تقدیم الاخبار علی هذه الافعال، ان افعال پر بھی خبروں کا مقدم کرنا جائز ہے۔ ان سے مراد یعنی جن کے شروع میں ما آ رہا ہے کریں، لیسا پہ کریں، یہی جن کی بات کر رہے ہیں مقدم نہیں کر سکتے تھے، ان پر بھی خبروں کو مقدم کرنا جائز ہے۔ سوا ما داما، سوائے ما داما کے، ما داما پہ ان بعض کی نظر میں جو ہے مقدم کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ گویا قسم کا اتفاقی ہو گیا ما داما، تو یعنی اس کے شروع میں بھی تو ما ہے، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جن کے شروع میں ما ہے ان پر مقدم کرنا خبر کا جائز نہیں ہے، ان کی نظر میں، اور یہ جو قول ہے ان کی نظر میں بھی یہ تو کہتے ہی ہیں کہ ما داما پہ خبر کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اما تقدیم و اسمائها علیہا فغیر جائز، اما افعال ناقصہ کے اسماء کو علیہا خود افعال ناقصہ پر، اب اسم کی بات ہو رہی ہے خبر کی نہیں، افعال ناقصہ کے اسماء کو علیہا خود افعال ناقصہ پر مقدم کرنا فغیر جائز، جائز نہیں ہے۔ آخری نقطہ، وَعْلَمْ أَنَّ حُکْمَ مشتقات هذه الافعال کا حکم هذه الافعال فی العمل، آپ جان لیں ان حکم مشتقات هذه الافعال، ان افعال کے مشتقات کا حکم وہی ہے کا حکم هذه الافعال فی العمل، جو ان افعال کا عمل میں حکم ہے، ان افعال کے مشتقات کا وہی حکم ہے جو ان افعال کا عمل میں حکم ہے۔